السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہاں جی، دیکھیں جی، ادھر تو سردی ہے، یہ سردی لگ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے۔ اور آج 26 اگست ہو گئی ہے، ماشاءاللہ 26 اگست ہو گئی ہے۔ اگست کا مہینہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے اور سوموار کا دن ہے، لیکن آج پاکستان کے اکثر حصوں میں جو ہے وہ چھٹی ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے 40واں بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہے۔ تو خبریں سر جی بڑی بڑی سے بڑی اہم ہے۔ آج دیکھیں، ایک صحافی ہیں اعزاز سید، اس کے جو جرائم کی لسٹ ہے نا فیض حمید کی، وہ نہیں ختم ہو رہی۔ فیض حمید کے حوالے سے اس نے کہا تھا، یہ اعزاز سید نے، جو جنگ اخبار کے نمائندے بھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں نے زندگی میں، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میر شکیل الرحمان جتنا پریشان ہوا ہے نا زندگی میں فیض حمید کے دور میں، اتنا میں نے نہیں دیکھا۔ کہتا ہے فیض حمید نے جنگ اخبار کو اور سارے مالکان کو، دنیا والوں کو، سب کو بلا کے کہا کہ خبردار 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ جب عمران کو حکومت میں لانا تھا نا، یہ 18 سے پہلے، تو اس نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے 4 یہ کام کرنے ہیں۔ کیا کام؟ دیکھیں دیکھیں، اس خبیث انسان میں کہنے لگا تھا، بہت سخت سخت لفظ ہیں۔ تو یہ فیض حمید کتنا گندا آدمی ہے۔ کہتا ہے جی سب سے پہلے ٹی وی چینل والوں کو آیا کہ آپ نے نواز شریف کو چور کہنا ہے، یہ ڈیوٹی لگی ہے، چور کہنا ہے، چور کہنا ہے نواز شریف کو۔ دوسرا، عمران خان کی پروجیکشن کرنی ہے، عمران خان کی پروجیکشن کرنی ہے، یہ ہمارا آرڈر ہے۔ تیسرا، فوج کے فیصلوں کے اوپر تنقید نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور بس یہ دیکھیں سر جی، یہ دیکھیں تو صحیح کس طرح کے حالات ہیں۔ وہ کہتا ہے جی جب میر شکیل الرحمان تک اور یہ صحافیوں تک یہ پہنچی، خبریں پہنچی کہ آرمی تو یہ کہہ رہی ہے، تو کہتا ہے جی میں نے زندگی میں اتنا پریشان پہلے امیر شکیل الرحمان کو کبھی نہیں دیکھا۔ کتنی پلاننگ اس گھٹیا انسانوں نے کی ہے، اور اس میں یہ ثاقب ناصور بھی شامل ہے۔ سر مجھے نا کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آ جاتا ہے ان کے اوپر، جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، نواز شریف نے تقریریں کی گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں، ہر جگہ کے جناب فیض حمید، کھوسا، ثاقب نثار، باجوہ، عمران، یہ ان 5 کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر بعد میں انہوں نے پیچھے پلٹا کھایا نا، اور اس باجوہ منحوس کو جو ہے انہوں نے وہ ایکسٹینشن بھی دی، نہیں نہ بنتی تھی۔ سر جی ہوں اپنے تو جڑے نا وہ کہندے نا اپنے پلو تو پڑھتا جاواں گے تو ننگے ہوواں گے، لیکن ان کے بڑے قصور ہیں، ان کے بھی بڑے قصور ہیں۔ بھئی نواز شریف کو اس نے نکال دیا، نواز شریف لندن آ گئے، اس کے باوجود بھی پھر تم اس کی گود میں بیٹھ گئے اور باجوہ کو جناب ایکسٹینشن دے دی۔ اس کا حساب کون دے گا جی؟ اپنے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے؟ افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہا جا رہا ہے، آج یہ ایک اور وہ محسن بیگ صاحب صحافی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم جو سزا فیض حمید کی بنتی ہے نا، وہ عمر قید بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان کی بھی اسی طرح بنتی ہے، اور یہ جو ثاقب ناصور ہے، اس کو بھی کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب ادھر بھاگ گئے نا، لیکن یہ سر سستی کر رہے ہیں۔ آج ایک اور چینل بتا رہا تھا کہ یہ 9 مئی کا جو ڈیلے ہے نا، یہ بھی حکومت کی سستی ہے۔ اگر شہباز شریف کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا، اب 3 سال سے شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہے نا، 16 مہینے وہ ڈالیں اور یہ ملا کے 2 سال سے اوپر ہو گئے، تو حکومت نہیں کرنا ہوتا ہے نا، تو اس نے نہیں کیا۔ اور یہ 9 مئی کے بھی یہ اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں، ہوں جی کمیشن بناؤ تو یہ کرو تو وہ کرو، اور بھئی دن دہاڑے کا تم نے ظلم کیا ہے، دن دہاڑے میں اب تم کہتے ہو کہ جناب اس کے اوپر کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ، تو یہ غلط ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں عدلیہ کے حوالے سے بات کروں نا،
تو کہہ رہے ہیں کہ جناب منصور علی شاہ کا استعفیٰ تیار ہے اور اس کے ساتھ 3 ججوں کا اور نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر خالی ایکسٹینشن ہوئی نا، اگر تو ہوئی ایج کی ایکسٹینشن، ایج کی، یہ 2 دن بڑے اہم ہیں۔ اگر تو صرف ایج کی ہوئی کہ جی سارے جج 68 ایج پہ ریٹائر ہوں گے، تو پھر تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی سانو ہی فائدہ ہے نا، پھر بھی وہ چیف تو بنیں گے، بلکہ سب کی نوکریاں بڑھ جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ نوکریوں والا نہیں کرنا چاہیے، یہ آرمی چیف کی طرح نا صرف چیف، جو چیف ہوتا ہے نا اس کی ایکسٹینشن وغیرہ کا وہ کریں، جیسے وہ قانون ہے، اور وہ انہوں نے لازمی عاصم منیر کی ایکسٹینشن ہونی ہے، اور اسی طریقے کا جو ہے وہ کوئی قانون اگر بن جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ دے جائیں کہ جو چیف جسٹس ہے اس کو جو حکومت ہے وہ 3 سال کے لیے اس کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے، یہ پھر صحیح ہے۔ اگر یہ سارا ججوں کے لیے ایک 68 ایئر کر دیں گے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ پہلے بے روزگاریاں بڑی ہوئی ہیں، ججوں کی اتنی وہ نہیں بڑھانی چاہیے، اتنی نہیں بڑھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو پورے ملازمین کی بڑھانی پڑیں گی۔ 68 عام جو ملازم 60 پہ ریٹائر ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ کا جج 62 پہ ریٹائر ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا جج 65 پہ ہوتا ہے، اب وہ 68 کر رہے ہیں، تو وہ میرے خیال ہے قانون جب بنائیں گے نا وہ سارے ملازمین کے اوپر لاگو ہوگا، اور یہ ان کو IMF ہی نہیں کرنے دے گی، مین سارے ملازمین کے لیے۔ تو صرف چیف جسٹس کے لیے کریں گے نا تو وہ اس میں فائدہ ہے۔ پھر یہ عمرانڈو جج جو ہے نا، پھر منصور علی شاہ کا استعفیٰ آیا ہی آیا، عطر من اللہ کا آیا ہی آیا، منیب اختر کا آیا ہی آیا، چلے میں نے نام بھی آپ کو بتا دی، ٹھیک۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ان حالات میں یہ اب تیزی آئی ہے مزید، کاش یہ شہباز شریف صاحب کو جو نیرو بیان کے ٹیکے میں لے کے جا رہا ہوں، ویسے اس کو ٹیکوں کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کام بہترین ہو سکتا ہے، یہ PTI ختم ہو سکتی ہے اگر شہباز شریف تھوڑی ہمت دکھا دے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ خود ہی جناب سر جی ڈرے ہوئے ہیں، میں نے بتایا نا پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ مریم نواز صاحب ابھی تھوڑی سی ناراض ہو گئی ہیں، کیوں کہ وہ اب شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کو برابر کا حصہ دو پنجاب میں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہو سکتا نا، مرکز میں بھی ادھر بھی، تو وہ سارا یہ کر رہے ہیں۔ تو ٹیبل ٹاک کا شہباز شریف ماہر نہیں ہے، ٹیبل ٹاک کا ماہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ، اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اور یہ ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہفتہ ہے، اور اس میں بڑے رزلٹ آنے ہیں، بڑے دھماکے ہونے ہیں، بڑے فیصلے ہونے ہیں، اور لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ یہ بڑا اہم ترین ہفتہ آپ اسے کہہ لیں، اور جو یوتھیوں کو ٹکور کرنی ہے وہ آپ جاری رکھیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دھڑلے سے کریں، اور جو گروپ لائف انشورنس کے ملازمین ہیں وہ مجھے شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، واٹس اپ کریں، ان کے کیس ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جمع ہو رہے ہیں۔ 16 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ 2 ججوں کے پاس ہمارا کیس لگ گیا ہے، آپ کے کیس بھی ہم شامل ہوں گے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی لگنے والا ہے۔ تو ریٹائرڈ ملازمین جو ہے نا وہ لازمی کریں، اور ان کے لیے فون نمبر ہے 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور دعا کریں کہ حالات کچھ ٹھیک ہوں، تو پھر انشاءاللہ شہباز شریف کو ہمت کی ضرورت ہے، سب مل کے اس کی ہمت بڑھائیں۔
ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ.